مسلمان اس حیثیت سے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ مومن، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اور نبی کی رسالت کا وہ اقرار کرنے والا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی اعتماد اور عقیدہ رکھتا ہے۔ اس حیثیت سے مسلمان کوئی ہلکی شخصیت نہیں ہے، ایمان والا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ہلکا آدمی۔ اس لیے ایمان والے پر سب سے زیادہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ اسلام کے دامن کو پکڑ چکے ہیں، آپ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت کی رسومات کو اپنے گھروں کے اندر داخل کریں، آپ بدعت، خرافات اور رسومات کے اندر لگے، کوئی گنجائش اسلام کے اندر اس چیز کی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، 1.25 لاکھ کا مجمع اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو سامنے کی طرف کہتے تو سامنے والا جو شخص تھا وہ مکبر بنتا اور وہ بات کو آخر تک پہنچاتا، پھر آپ وہ بات دائیں طرف کہتے تو دائیں جانب کا جو مکبر تھا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دائیں لوگوں کے آخری سرے تک پہنچاتا، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو بائیں طرف کہتے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمانا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس میں یہ کلمات تھے کہ لوگوں میں زمانہ جاہلیت کی ساری رسموں کو آج پاؤں کے نیچے رون کر جا رہا ہوں، زمانہ جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں آج ختم کر کے دنیا سے جاؤں گا، آج کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کی مزاج پرسی کرے، اس کی عیادت کرے، اس کا انتقال ہو تو جنازے کے ساتھ جائے۔ اے لوگوں، کسی کو اختیار اور زیبا نہیں ہے کہ دوسرے پر ظلم کرے، کوئی کسی کا مال نہیں کھا سکتا۔ من انتہب نہبۃ فلیس منا، حضور نے فرمایا جو دھوکے سے کسی کا مال لے، چھین کر لے، وہ ہم میں سے نہیں۔ من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آخری خطبے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو میں زمانے جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں، جتنے رسومات تھے، جتنے قواعد اصول تھے، آج وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب سود حلال نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سود حلال نہیں، اور اگر کسی کا کسی پر سود بقایا ہے تو اپنا راس المال لے لے اور سود کو معاف کرے۔ اب اسلام آ چکا ہے، اب تاریکی ختم ہو چکی ہے، اب روشنی آ چکی ہے، اب دن کے اجالے پھیل پڑے، اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا مال کوئی دھوکے سے نہیں لے گا، جھوٹ ختم ہوگا زمانے کے اندر سے، سچائی ابھرے گی۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ تھا۔ اور پھر صحابہ کرام نے جب اس خطبے کو لیا، جو محنتیں انہوں نے اپنی اولاد پر کی ہیں اور جو محنتیں انہوں نے پورے معاشرے کے اندر کی ہیں، اطراف کے اندر اپنی محنتوں کا دائرہ جو انہوں نے بڑھایا ہے، اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز تھی یہ تھی کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوئی غلام نہیں تھے، حضرت زید بن حارثہ یہ کوئی ایسے غلام نہیں تھے کہ ان کی نسل کے اندر غلامی چل رہی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ایک اچھے خاندان کی شخصیت تھی۔ اب زید بن حارثہ کی عمر 7 سال کی تھی، ان کے والد اور ان کی ماں اور ان کی بہن اور ان کا بھائی یہ سارا کا سارا ایک قافلہ ایک جگہ جا رہا تھا، تو راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں لوٹا اور ان کی جو بیٹیاں تھیں ان قافلے والوں کی ان کو باندی بنایا، اور سارا کا سارا وہ مال ڈاکوؤں نے ان قافلے کا لوٹا۔ اور زید بن حارثہ جو تھے ان کو ڈاکوؤں نے منڈی میں اور مارکیٹ میں آ کر بیچ دیا، غلام بنا دیا۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھی، انہوں نے زید بن حارثہ کو خریدا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی 8 سال کے۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے تو ان کے جو والد گرامی تھے حارثہ، وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فراق میں، ان کی جدائی میں بہت تڑپتے تھے، اور وہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے، ان کے اشعار آپ دیکھیں، وہ کہتے تھے کہ اے زید اگر کوئی مجھے آ کر یہ بتائے کہ تو 7 زمینوں کے اندر ہے تو وہاں سے میں تجھے نکال کر لے آؤں، اور اگر کوئی مجھے آ کر یہ بتا دے کہ اے زید تو آسمان کی بلندیوں پر کسی نے تجھے پہنچا دیا تو میں وہاں سے تجھے نکال کر لے آؤں، اور اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہتے کہ تو سمندروں کے اندر ہے تو وہاں سے بھی میں تجھے نکال کر لے آؤں۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارثہ کا کلام ہے، یعنی اتنی محبت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سید حارثہ کو تھی، بڑی
اتنی محبت کا عالم تھا، فراق اور جدائی میں اتنا تڑپتے تھے. بہرحال حج کا موقع آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید بن حارثہ رہنے لگے. حج کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں پہنچے تو آپ نے کہا من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچاؤں. کون مجھے ٹھکانہ دے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. تو ایسے ہی آپ اعلان کرتے کرتے، خیمے جو لگے ہوتے تھے مینا میں، اعلان کرتے کرتے حارثہ، بنو حارثہ کے قبیلے کے پاس پہنچے. یہ وہی قبیلہ ہے جو حضرت زید بن حارثہ کا ہے. تو قبیلے والوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لی، یہ تو حارثہ کے بیٹے ہیں، کہ یہ حارثہ کے بیٹے ہیں، یہ زید ہے. تو وہاں تو کچھ نہیں کہا نبی علیہ السلام سے قبیلے والوں نے. جب وہ اپنے قبیلے واپس پہنچے تو وہاں حارثہ سے کہا ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا. کہاں پر ہے؟ فرمایا آپ کا بیٹا مکہ میں ایک شخص کے پاس ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ ان کا نام ہے، اور وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس تمہارا بیٹا غلام ہے. تو حارثہ یہ سمجھے کہ میرا بیٹا غلام ہے. جب غلامی سے کسی کو چھڑایا جاتا ہے تو اس کے لیے مال چاہیے پڑتا ہے، ہدیے و تحائف چاہیے پڑیں گے. تو حارثہ جو تھے ان کے والد، انہوں نے پورے قبیلے کا چکر لگایا اور اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے چندہ کیا، اور سب سے کہا کہ مجھے پیسے دو، میں اپنے بیٹوں کو چھڑا کر لاؤں گا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ غلام ہے، اور ظاہر سی بات ہے غلام جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خریدا ہوگا. جتنا مال انہوں نے لگایا ہوگا ہم اتنا مال واپس دے کر زید کو لے آئیں گے. اتنے ہدیے تحائف جمع کیے، پیسہ جمع کیا، مال جمع کیا، زر جمع کیا. بڑے بھائی حضرت زید کے اور حضرت زید کے چچا اور والد گرامی حارثہ، یہ تینوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے مکہ انہوں نے سفر شروع کیا اور کہا ہم اپنے بیٹے کو لے کر آئیں گے زید کو. اب یہ پہنچے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی حضرت آپ سے کوئی ملاقات کرنے آیا ہے. فرمایا بلا کر لاؤ. زید بن حارثہ ساتھ میں تھے. جیسے ہی آمنا سامنا ہوا حضرت زید بن حارثہ کا اپنے چچا سے اور بڑے بھائی سے اور والد گرامی سے، تو زید تو پہچان گئے یہ میرے والد ہیں، یہ چچا ہیں، یہ بھائی ہیں، اور وہ بھی پہچان گئے یہ میرا بیٹا زید. اور فرمایا اے یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب یہ زید کو لینے آئے ہیں. فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں زید کا والد ہوں، یہ زید کے چچا ہیں، یہ زید کے بڑے بھائی ہیں. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور بلایا زید. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر تشریف لائے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور چچا بھائی اور والد گرامی حضرت زید کو بہت غور سے دیکھنے لگے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، اس لیے آپ نے جس قیمت میں اور جتنی رقم دے کر میرے بیٹے کو خریدا ہے اتنی ہم دینے کو تیار ہیں. ہماری ایک ضرورت ہے، ہماری ایک حاجت ہے، اگر وہ حاجت آپ پوری کر دیں تو ہم اپنا مال بھی دیں گے، زر بھی دیں گے، یہاں تک کہ وہ ہدیے تحائف بھی ہم لے کر آئے آپ کے لیے، ہم بیٹے کو آپ آزاد کر دیں. یہ کلام سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حارثہ بس اتنی سی بات، حارثہ بس اتنی سی بات ہے. تو سیدہ حارثہ جو تھے انہوں نے کہا جی اتنی سی بات ہے. فرمایا زید سے پوچھ لو، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو آپ بغیر مال دیے زید کو لے جائیں، بغیر. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زید ہمارے پاس غلام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے زید کو جتنا مال دے کر خریدا ہے وہ بھی ہمیں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. آپ تو زید کو لے کر جائیں اگر زید راضی ہوں، اور اگر زید نہیں جائیں گے تو ہم زید پر زبردستی نہیں کریں گے. اب والد گرامی کہنے لگے زید تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہاری جدائی میں کتنے سال صرف کر دیے، ہماری نظریں ٹھنڈی ہوں گی، تم میری اولاد ہو. حوالہ دیا اپنی محبتوں کا، اپنی انسیت کا، اپنی رفاقت کا. زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی. پھر چچا بولے بیٹا چلو، تم اچھی طرح زندگی گزارنے پر ترجیح دے رہے ہو غلامی کی زندگی.
حضرت زید نے اپنے چچا کی بات سنی. بھائی نے کہا زید تم کیسی شرم والی زندگی گزار رہے ہو, تم ہمارے ساتھ رہو. ہمارا قبیلہ مشہور قبیلہ ہے بنو حارثہ, نعمت کے ساتھ, آسائش کے ساتھ, ہر طرح کے راحت و آرام کے ساتھ ہم وہ زندگی گزاریں گے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا والد گرامی آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, چچا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, بھائی آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں حضور کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں زید جو تھے وہ 9 سال کے آئے تھے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رہے, شروع کیا آپ نے, وہ 9 سال کے تھے. میں حضور کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا, یہ زید رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے. زید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو کلام ارشاد فرمایا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. جب والد نے اصرار کیا, حضرت زید ان کے اصرار پر خاموش رہے, بھائی نے اصرار کیا, چچا نے اصرار کیا. زید رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ پوری ایمان کی بنیاد ہے, پورے ایمان کی جڑ ہے, اس کے بغیر مسلمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. زید رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ تھا. اچھا, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے سال رہا, میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی لا نہیں سنا, میں نے حضور کی زبان سے کبھی ایسا نہیں سنا کہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا ہو, کبھی کسی بات پر ناراضگی رہی ہو. یہ باتیں تو مختلف ہیں, الگ ہیں, لیکن زید کا جملہ یہ تھا فدا کا ابھی وَأُمِّي یا رسول اللہ, یعنی زید کے والد گرامی سامنے کھڑے ہیں, ان کے چچا ہیں, ان کے بھائی ہیں, اور زید اور ان کے والد کی جو جدائی تھی وہ 9 سال کی عمر میں زید بکتے بکاتے حضور کی خدمت میں آئے. 25 سال کی عمر ہو گئی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی لمبی جدائی کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں. اور یہ حوالہ بھی دیا کہ آپ کی جدائی میں آپ کی ماں بڑی تڑپتی ہے, یہ حوالہ بھی دیا. لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. کو حضور زید کے کچھ لگتے نہیں تھے, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی دور کی رشتہ داری نہیں, صرف یہ بنیاد تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ زید ان کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے. وہ راحتیں, وہ آسائش جو ان کو قبیلے میں مل جاتی حضور کے پاس نہیں ملتی, کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دن کھانا کھاتے, ایک دن ان کے پاس کچھ رہتا نہیں تھا. اس لیے پورے دین کی بنیاد نبی کی محبت ہے, اس کے بغیر مسلمان کے پاس کچھ بھی سرمایہ نہیں. اور نبی کی محبت نہیں ہے, نبی سے انسیت نہیں ہے, نبی کی عقیدت دل میں نہیں ہے, نبی پر درود نہیں ہے, ان کے نام کا ورد نہیں ہے, ان کے نام کی عظمت نہیں ہے, ان کی چاہت نہیں ہے, تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کھوکھلی لاش کی طرح ہے جو زندہ ہے اور چل رہی ہے.